اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جاوید غفاری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے۔ جس طرح پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پوری طاقت کے ساتھ ان حیوانوں کا مقابلہ کر رہی ہیں جنہوں نے بدامنی پھیلانے کی کوشش کی پاکستان میں، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو ابھی تازہ کارروائیاں ہوئی ہیں اس کے اندر 32 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے اور مشترکہ کارروائیوں کے دوران 32 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، اور بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف جاری آپریشنز کے تسلسل میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ ISPR کے مطابق 28 اور 29 جولائی کی درمیانی شب ضلع خیبر میں متعدد انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے، اور اس تمام تر کارروائی کے اندر دہشت گرد جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا کہ ایک آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا شبان کے نام سے، وہ بھی جاری ہے، اور اس کے اندر بھی پاکستان سیکیورٹی فورسز کو کافی کامیابی مل رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی میں بھی کمی آ رہی ہے۔ اس سے فتنہ الخوارج میں سے جو تعلق رکھنے والے تھے 24 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ اس دوران بلوچستان کے ضلع نوشکی میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا، اور اس کے اندر متعدد کارروائیاں کی گئیں جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ اس طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں کے اندر جو کارروائیاں ہوئیں 32 دہشت گردوں کو مار گرایا گیا۔ ISPR کے مطابق کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر کے تباہ کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں کلیئرنس آپریشن کی ضرورت ہے وہاں پر وہ جاری رہے گا تاکہ کسی بھی دوسرے بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اور ISPR کے مطابق وفاقی ایپیکس کمیٹی کے منظور کردہ قومی ایکشن پلان کے تحت یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ عزم استحکام کے ویژن کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے بیرونی دشمنوں سرپرستی میں ہونے والے دہشت گردوں کو مکمل خاتمے تک اپنی کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ یہ وہ کارروائیاں ہیں جو کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے تہیہ کر رکھا ہے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے، وہ چاہے پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو نازک حصے ہیں خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا، یہاں پہ وہ کیونکہ اپنی اس شناخت کا ان کا جو ہے وہ کافی موازنہ کیا جائے تو وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں وہاں کے رہائشیوں سے، اس لیے وہ اس کا ناجائز فائدہ لیتے ہیں اور وہ گھس جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ تمام تر کارروائیاں کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریگیڈیئر آصف ہارون، جو کہ اپنے ٹائم کے اندر بھی انہوں نے جب نوکری کر رہے تھے تب بھی وہ پاکستان کی خدمت کر رہے تھے، اور آج اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے نالج کے ذریعے اور اپنی اس حکمت عملی کے ذریعے ہمارے ویورز کو اور خاص طور پہ ان سیکیورٹی فورسز کو ان کا جذبہ بڑھاتے ہیں اور ہماری عوام کا جذبہ بڑھاتے ہیں۔ ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ وعلیکم السلام غفاری صاحب، کیسے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج بڑے دنوں بعد آپ سے میری بات ہو رہی ہے۔ اللہ جی شکریہ۔ لیکن آج بھی ایک اچھی اس کے ساتھ خبر کے ساتھ ہم آپ کو لے رہے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو کارروائیاں کی ہیں اس میں الحمدللہ 32 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ جو ہے وہ بھی برآمد کیا گیا۔ اس تمام تر کارروائیوں کو اور خاص طور پہ جو دہشت گردی میں قدرے کمی آئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں جی، یہ تو ابھی حقیقت ہے کہ دہشت گردی پاکستان کے لیے واقعتاً جو ہے یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ جو ہے بن چکا ہے۔ اس کا ذکر پہلی دفعہ جو ہے جنرل کیانی نے کیا تھا 2011 میں، مجھے یاد ہے، اور وہ سلسلہ پھر ہم نے بہت جنگ کی، بہت لڑائیاں کی۔ یہ 2002-03 سے اگر آپ تاریخ پہ نظر دہرائیں تو یہ 9/11 کے بعد ایک پلان شدہ طریقے کے لحاظ سے جو ہے یہاں پر یہ دو علاقے جو ہیں اس وقت جو فاٹا تھا اور ساتھ پھر بعد میں KPV بھی مل گیا اور ادھر بلوچستان ہے، یہ دو جگہوں پہ جو ہے انہوں نے اس کو کامبیٹ زون بنایا، جس کے لیے بڑے بڑے ملٹری آپریشنز بھی ہوئے، اور پھر ہم نے آ جا کے اس کی کمر توڑ بھی دی۔ یہ ضرب الز جو ہم نے نارتھ وزستان میں جو بگیسٹ ان کا جو دن بن گیا تھا TTP کا، جہاں پر 60 دہشت گرد جو تھے وہ اس کے چھتری کے نیچے جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ ملا جو حافظ گل بہادر ہے وہ وہیں نارتھ وزستان کا ہی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ حقانی جو سے جو بعد میں جن کا نام حقانی نیٹ ورک پڑا وہ بھی وہاں پر یہ موجود تھے۔ تو وہ سلسلہ ادھر سب پورے فاٹا سے 7 ایجنسیز میں جو 2006
میں جو ان کی ٹی ٹی پی بنی اور وہ یہ پھیل گئی تھی اور پورے پاکستان میں یہ پھیل گئی تھی، تو اس کو ہم نے جو ہے اس کی کمر توڑ دی اور تمام ان کو جو ہے نا وہاں سے نکال دیا. ان کی جتنی جو پناہ گاہیں تھیں وہ سب یہ ختم کر دی، ان کمانڈ اسٹرکچر ختم کر دیا. لیکن پھر ہوا اس طرح کہ یہ 2021 کی نومبر کے بعد سے یہ دوبارہ جو ہے دہشت گردی کا سلسلہ یہ شروع ہوا، اور اس کے پیچھے وہی جو تھے جو پہلے ان کو پشت پناہی کر رہے تھے. تھوڑی سی تبدیلیاں ہوئیں لیکن پھر جو ہے وہ انہوں نے اپنے اسی طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو پھر گرمایا، اور ہم نے دیکھا کہ پھر 2025 میں جو ہے انتہا سے زیادہ عروج پہ یہ پہنچ گئی ٹیررزم. اور پھر ہم نے 2026 میں جبکہ یہ افغانستان نے جو ہے وہ نہ یہ کہ ان کی پشت پناہی کر رہا تھا اور آج بھی وہ کر رہا ہے، ساتھ اس نے 2 دفعہ جو ہے پاکستان کے اوپر باقاعدہ حملے بھی کیے. برگیڈیئر صاحب، آپ نے جو یہ سن وائز بتایا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2021 سے لے کر 2025 تک انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو وہ کمزور بنائیں، دہشت گردی بڑھائیں گے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا آپریشن سندور کیا، لیکن آپریشن سندور میں ہم نے بتا دیا کہ کس طرح مارکہ حق جیتا جاتا ہے اور اس کو کیا جاتا ہے. مطلب الحمدللہ ان کی تمام تر کوششیں جو ہیں اور تمام سازشیں وہ دم توڑ گئیں جب ہم نے ان کو جواب دیا منہ توڑ. بالکل آپ نے یہ صحیح بات کی کہ یہ دوبارہ جو انہوں نے اس چیز کو یہ گرمایا اور انہوں نے کوورٹ آپریشنز اور یہ پراکسی وار کا جو استعمال یہ کیا، اور اس میں خاص کر یہ جو امریکن اسلحہ جو ہاں پڑا ہوا ہے $7.2 بلین کا، وہ اس کا انہوں نے بھرپور استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا اتنی زیادہ انہوں نے وہ جو ہے نا دہشت گردی جو یہ پھیلائی. تو پھر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جی اب جو ہے اس کو ہم نے لڑنا ہے. لیکن انڈیا نے یہ سمجھا کہ ہم نے شاید اپنے مقاصد اچیو کر لیے ہیں. پاکستان اندر جو ہے اندرونی کمزوریوں میں، جس میں کہ پولیٹیکل بھی تھی، کنسٹیٹیوشنل بھی تھی، ڈیموکریٹک یہ پرابلمز بھی تھی، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس نے بہت زیادہ یہ یہاں سلسلہ یہ گرم کیا ہوا تھا. اور ساتھ یہ کہ یہ 2 جو کامبیٹ زون ہیں یہ بہت زیادہ انہوں نے کمٹ کر لی ہوئی ہیں، 2.5 سے 3 کورز جو ہیں ان کو پن ڈاؤن کر لیا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ان کے اوپر اب یلغار کریں اور ان کو اپنے ہم بڑے اہداف جو ہیں وہ اچیو کریں جو پہلے 20 سال کی جنگ میں وہ اچیو نہیں کر سکے تھے. لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ الٹی پڑ گئیں، اور جو ہے ہم نے ان کو ایسی مار دی کہ وہ آج تک جو ہے وہ زخم چاٹ رہے ہیں. اور سندور 2 جس طرح کے وہ چاہتے تھے وہ لانچ نہیں کیا، لیکن وہ سندور 2 جو ہے انہوں نے یہی پراکسی وار کے ذریعے ہی یہ شروع کیا ہوا ہے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے جو ہے ایک تیسرا فرنٹ جو ہے آزاد کشمیر میں بھی یہ کھول دیا ہوا ہے. تو اس طرح کی وہ کوششیں تو کر رہے ہیں لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور جس طریقے سے ہم نے عزم استحکام کو جو ہے نا پھر اس کو جو ہے شروع کیا، پھر غضب للحق کو افغانستان میں پھیلایا، اور اب شابان جو ہے ہم نے جو بلوچستان اسپیسیفک جو ہے وہ یہ شروع کیا ہوا ہے. اس میں یہ ہم نے پورا جو ہے نا پرعزم طریقے سے یہ کیا ہوا ہے ارادہ اور پروگرام کہ ہم ایک خوارج جو ہے، چاہے وہ فتنۃ الہندوستان ہے یا فتنۃ الخوارج ہے، ان کو ہم اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے. وہ جو ان کو بریف کیا جاتا ہے، وہ جو تیاری کرتے ہیں وہ اپنے طریقے سے تیاری کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ فیلڈ مارشل سید عاصم جو یہاں پہ موجود ہیں، عاصم منیر، ان کی جو تیاری ہے اور ان کا جو جواب ہے وہ ان کی کئی جو ٹریننگز ہیں یا کئی تربیت ہیں ان سے بڑھ کر ہوگا. اور اللہ کی مہربانی نے ہم نے دیکھا بنیان المرصوص ہو یا پھر آپ نے جن آپریشن کا ذکر کیا، تمام آپریشن الحمدللہ ہم نے کامیابی سے اس کو طے کر رہے ہیں. اور آپ ابھی جو اشارہ کیا آپ نے کشمیر میں، تو اس کا فیوچر کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ کتنے دن جاری رہے گا؟ کیونکہ یہ بھی تو فنڈڈ ہے. جب ہم فنڈ ہمیں پتہ چل گیا، ہم تمام تر چیزیں ثبوت کے ساتھ سامنے رکھ رہے ہیں، تو اس کا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید دن چلے گا؟ جی ابھی تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ را فنڈڈ ہے. وہاں پر ایسے ہتھیار جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ جو امریکن ہیں وہ اس ٹائپ کے M4 رائفلز اور ٹیلیسکوپک گنز جو ہیں وہ استعمال کی ہیں. سنائپر رائفل وہاں پر یہ کیے ہیں. انہوں نے
جو ہے نا باقاعدہ طور پہ جو ہے نا پولیس اور رینجرز کو جو ہے نا شہید بھی کیا اور زخمی بھی کیا ہے، اور کئی سو پولیس مین جو ہیں وہاں پر زخمی بھی ہوئے ہیں. تو وہ تو ان کا ایک بہت بڑا یہ ایک ہاتھ ہے. اور وہ جو سیٹوں ویٹوں والی جو بات تھی وہ تو پرانی، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو بھول جاؤ ان کو. ہم نے تو اب مارچ کر کے اب مظفر آباد تک پہنچ کے وہاں کی جو آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ ہے اس کو قبضہ کر کے اور پھر ہم نے جو ہے نا ہم جو ہے یہ ڈکٹیٹ کرنے یہ خام خیالی ہے بریگیڈیئر صاحب، یا پھر یہ وہ خواب ہے جو کہ ان کو دکھایا گیا ہے ان قوتوں کی طرف سے جنہوں نے کراچی پر حملہ کیا، جنہوں نے بلوچستان پر حملہ کیا، جنہوں نے خیبر پختون پر حملہ کیا، جنہوں نے گلگت بلتستان کے اندر حملہ کیا، اور ہر طرف سے ان کو منہ کی کھانا پڑی. انہی نے یہ خواب ان کو دکھایا ہے کہ شاید وہ مظفر آباد تک پہنچ جائیں گے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو تیاری ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہو سکتی ہے اور کتنا بڑا ان کو مؤثر جواب دے سکتے ہیں؟ کیونکہ باقاعدہ طور پر ہم نے جو ثبوت دیکھ رہے ہیں روزانہ کی سطح پر ہمارے سامنے، ان کی ویڈیوز، ان کی آڈیوز، ان کا تمام تر ایجنڈا جو ہے ہم عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو یہ کتنا ایک چلے گی یہ قسط؟ نہ یہ کہ ایک تیاری ہماری ہے، یہ تیاری ہی تھی جس نے کہ بنیاد المرصوص کا جو آپ نے جو ذکر کیا کہ ہم نے 5-6 گنا بڑے دشمن کو ہم نے کس طریقے سے یہ لتاڑا، تو وہ ہماری یہ تیاری تھی. ہماری یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ٹریننگ تھی، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی تھی، اس میں الیکٹرانک وارفیئر بھی تھا، الیکٹرانکس بھی تھی. یہ تمام چیزیں جو تھیں نا، ہر چیز کے اوپر جو ہے ہم نے مہارت حاصل کرنی ہوئی تھی، جس کا پھر فائدہ ہمیں اس 4 دن کی جنگ میں ہوا. اور وہ ٹیکنالوجی جو ہے ابھی ہم وار آن ٹیرر جو ہم جو لڑ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے جو ہے نا شامل یہ کر لیا ہے. ابھی ڈرون ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، اپنے سیٹلائٹس جو ہیں وہ بھی یہ کام یہ کر رہے ہیں، اور اس کی ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے ابھی یہ فائدہ ہو رہا ہے. اور ہم اب ان کی وہ جگہ جہاں پر پہلے ہمارا پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہوا تھا، اب وہاں بھی ہم پہنچتے ہیں، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں یہ دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے، وہ چاہے پاکستان کے کسی بھی چپا چپا میں ہمارے الحمدللہ پاکستان سیکیورٹی فورسز موجود ہیں اور وہ تمام تر چیزوں کو نظر رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے تفصیلاً بتایا کس طرح یہ دہشت گردی کا آغاز ہوا اور کس طرح انشاءاللہ ہم کلا کما کرنے جا رہے ہیں. اور یہ تمام تر صورتحال جو ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب 2021 لے لیں یا 2021 سے لے کر اب تک جو وارداتیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر بڑے جو انہوں نے حملے کیے. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک چیک پوسٹ کو اڑانے کی کوشش کی ہے، تو اللہ کی مہربانی سے اب پہلے چیک پوسٹ پر وہ پہنچ جاتے تھے لیکن اب ہم ان کو چیک پوسٹ کے باہر ہی روکتے ہیں اور وہاں پر ان کو نشانہ بنایا ہمارے سیکیورٹی فورسز نے اور چیک پوسٹ تک نہ پہنچنے دیا. اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر وہ دہشت گرد جو اس کے اندر موجود تھا وہ موقع پر مارا گیا اور اس کو جو پیچھے رابطے میں تھے ہم نے اس کی رابطہ لائن کو بھی تباہ کیا. اور اللہ کی مہربانی سے پاکستان سیکیورٹی فورسز کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں الحمدللہ کامیابی ہمیں مل رہی ہے. اس تمام تر چیزوں کی جو اگر ہم کڑی ملائیں تو جہاں جہاں سے بھی یہ دہشت گردی کا پلان کیا جاتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ تمام تر صورتحال جو خاص طور پہ ہمارے نازک حصے ہیں اس کے اوپر وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی آج کل آزاد کشمیر کے اندر راولہ کوٹ کے اندر یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی ہم ان تمام چیزوں کا بھی تدارک کر لیں گے. لیکن خاص طور پہ جو آج ISPR کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی اور اس کے اندر بتایا گیا کس طرح بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر یہ تمام تر کارروائیاں کی گئیں اور بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو مار گرایا گیا. اور اس تمام تر صورتحال پہ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہتے ہیں بلوچستان کے وزارت داخلہ کے مشیر ہیں اور ہمارے پیارے بھائی ہیں بابر یوسف زئی. وہ تمام تر چیزوں کو نظر بھی رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں، ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ وہاں پر زمینی حقائق کیا ہیں اور وہ کتنی بہتری سے اور کتنی زبردست طریقے سے ہماری یہ کاروائیاں جاری ہیں. السلام علیکم بابر بھائی. جی وعلیکم السلام غفاری صاحب. ہاں جی، آپ آگے اسلام آباد سے کوئٹہ واپس جو ابھی تک اسلام آباد میں موجود ہیں؟ نہیں سر، میں اپنے ہوم اسٹیشن پہ موجود ہوں اور یہاں پر بلوچستان کے حالات کو اور چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ بتائیں پھر یہ جو آج کی کارروائی ہے، یہ جو پچھلے 2 دن کی کارروائی ہے، اس کے اندر جو دہشت گرد مارے گئے ہیں اس کی کیا اطلاعات ہیں؟ اور خاص طور پہ جو ابھی ریلیز ہمارے سامنے آئی ہے اس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر باقاعدہ طور پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہٹ کیا گیا انفارمیشن بیس پر اور وہاں پر 32 دہشت گردوں مارے جانے کی اطلاعات ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس تمام تر صورتحال پر؟ جی الحمدللہ ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز نے جو ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں
فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو جہنم واصل کی ہے، یہ وہ فتنے تھے جو پاکستان کے امن کو خراب کر رہے تھے، یہ وہ فتنے تھے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے، یہ وہ فتنے تھے جو بلوچستان کے معصوم شہریوں کے اوپر جو ہے اٹیک کرتے ہیں، ان پر حملے کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ جہاں پہ بلوچستان کی بات ہے، بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو آپریشن شعبان اور آپریشن العزم الحمدللہ کامیابی سے جاری ہے، اور اس میں ہماری سیکورٹی فورسز کو جو ہے الحمدللہ بہت کامیابیاں ملی ہیں۔ کل بھی جو ہے فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 8 دہشت گردوں کو نوشکی میں جہنم واصل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ بھلا کرے مختوم میں، کٹکوچا میں اور شعبان میں یہ جو آپریشن ہے پوری قوت سے اور جذبہ ایمانی سے جاری و ساری ہے۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، اور دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں جو ان کے ہائٹ آؤٹ تھے، ان کے جو پناہ جائیں تھیں یا ان کے جو ٹھکانے تھے، انہیں بھی ہماری سیکورٹی فورسز نے تباہ کیا ہے۔ بھاری تعداد میں ہتھیار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ الحمدللہ ہماری بہادر سیکورٹی فورسز افواج پاکستان ہو، ایف سی ہو یا بلوچستان پولیس ہو، ان دہشت گردوں کا پیچھا کر رہی ہیں، ان کے پیچھے جا رہی ہیں اور انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج ISPR نے پریس ریلیز جس طرح سے جاری کی ہے اور اس میں انہوں نے جس طریقے سے ڈیٹیلز دی ہیں اور جس طریقے سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا جو فوکس ہے بلوچستان پہ، ان کی جو محبت ہے بلوچستان سے، جس طریقے سے وہ بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال پر روزانہ کی بنیاد پر بریفنگ لے رہے ہیں، یہ بلوچستان کی عوام اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، سراہتی ہے، اور ایک یہ بہترین سائن ہے، پازیٹیو سائن ہے۔ اس سے انشاءاللہ صوبے کا جو امن ہے، جو دہشت گردوں نے صوبے کا امن سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کی اس سازش کو انشاءاللہ جو ہے نا نقصان پہنچے گا، اور انشاءاللہ دہشت گردوں کی آخری دہشت گرد کی قلعے تمہ تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ تو بابر بھائی، ابھی آپ ماشاءاللہ وزارت داخلہ کے تمام اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ میرا ہمیشہ یہ آپ سے سوال بھی ہوتا ہے، سہولت کاروں سے کیسے نپٹ رہے ہیں؟ ان سے نپٹنے کے لیے آپ نے کیا پالیسی وضع کی؟ اور وہاں پہ جو یہ جیسے نوشکی میں ابھی آپریشن ہوا، اس سے پہلے زیارت میں آپ نے کیا، اس سے پہلے آپ نے کوئٹہ کے اطراف میں جو جگہیں ہیں وہاں پر آپ نے کیا، یہ تمام تر کارروائیوں میں سہولت کار جو آتے ہیں سامنے آپ کے، ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں؟ غفاری صاحب، اب سہولت کار ہوں یا معاون کار ہوں، ان کو بھی ان کے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے، ان کو بھی جو ہے نا اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے دہشت گردوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردوں کی جو سپلائی لائن ہے وہ ان سہولت کاروں کی اور معاون کاروں کی وجہ سے جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اور انہی کی جو ہے نا سپورٹ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور دہشت گردوں کو جو ہے نا سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ تو اب جب سے یہ آپریشن شروع ہوئے، اس میں دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اپنایا جا رہا ہے جو دہشت گردوں کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے، اور حکومت بلوچستان یہ تمام لوگوں پر واضح کر چکی ہے کہ جو بھی دہشت گردوں کا سہولت کار بنے گا، جو بھی دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اسے ہم ایز اے دہشت گرد ہی اس کے ساتھ ٹریٹ کریں گے۔ اب ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، ان کے گرد بھی جو شکنجا وہ کسا جا چکا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابیاں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ آپریشن جو ہیں، آپریشن شعبان ہے یا آپریشن العزم ہے، یہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہیں گے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں انشاءاللہ چاہے وہ سہولت کار ہیں یا وہ ڈائریکٹ دہشت گرد ہیں، انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے، اور انشاءاللہ میری دعا ہمیشہ رہتی ہے، اور ہم لوگ کوشش بھی یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے چپا چپا میں امن آئے، اور آپ لوگوں کی جو کوششیں ہیں جو کہ آپ بیٹھ کے تمام تر حکمت عملی طے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو کامیابی ملے۔ بہت شکریہ بابر یوسف زئی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اور اب ہم تھوڑا ٹاپک جو ہے وہ اپنے لاہور کی طرف لاتے ہیں، اور خاص طور پہ 7 نیوز، یہ سارا پروگرام یا ہم لوگ جو خبریں چلاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا روشن پہلو بھی دکھایا جائے، مثبت پہلو بھی دکھایا جائے، اور تمام تر چیزیں جو پاکستان کی عوام کو جاننا چاہیے وہ سب بتائی جائیں۔ لیکن ہم جب کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمام تر جو اپنے تئیں کوشش ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی برائیاں ہیں، سماجی برائیاں، ان کو نپٹا جائے، ان کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا جائے، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کرائم ریشو کم ہو، اور خاص طور پہ حکومت پنجاب سے میں جب محترمہ مریم نواز نے سنبھالا تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ حکومت پنجاب سے ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، منشیات فروشی کا خاتمہ کریں گے، کرائم ریشو کم لائیں گے، جو دیگر طرح کے چوری ڈکیتی ہے، وارداتیں ہیں، اس کو کم کریں گے، اور باقاعدہ طور پہ وہ اس چیز کا اعلان بھی کرتی ہیں مختلف پلیٹ فارم پہ کہ یہ دیکھیں گراف جو ہے یہاں پہ کرائم کا تھا، اور اب ہمارے آنے سے کرائم کا گراف نیچے آ گیا ہے۔ منشیات فروشی کی بات کی جائے تو محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس آپ لے لیں، اس میں انہوں نے بارہا کہا ہے کہ پنجاب واحد جو صوبہ ہے وہ بننے جا رہا ہے جس کو ہم منشیات سے پاک کر دیں گے۔ یہی کوشش کرنے کے لیے ہمارے
یہ رپورٹر جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں, انہوں نے ایک کوشش کی. کل شام کو ہم لوگ سٹنگ آپریشن بھی کرتے ہیں, ہم لوگ ٹرائی بھی کرتے ہیں کہ تمام تر چیزوں کو جتنا حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ جو شخص نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ یہ ہمارے رپورٹر موجود ہیں, یہ شخص وہ ہے جس سے ہم نے ایک کوشش کی کہ اس سے بات کی جائے اور اس سے منشیات منگوائی جائے. ہمیں خبر تھی کہ قلعہ گجر سنگھ جو تھانہ ہے اس کی حدود میں منشیات کا کاروبار بڑھ گیا ہے, وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن وہاں پہ جب ہم نے ٹرائی کی, یہ ہمارے رپورٹر جو اس بندے سے بات کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو سناتے پہلے, بلکہ آپ یہ بات سنیں اس کے بعد یہ ساری تمام تر چیزیں میں آپ تک وضاحت کرتا ہوں کہ یہ ہم کیوں دکھا رہے ہیں. یہ ایک منشیات فروش پکڑا تھا اور ہم نے اس کی ساری تصدیق کی. اس کا آئی ڈی کارڈ اس کے پاس تو موجود نہیں تھا, لیکن اس کے جتنے بھی پیچھے بیک اپ تھا وہ سارا ہم نے چیک اینڈ بیلنس کیا ہے. وہاں سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ کسی ورک شاپ میں کام کرتا ہے اور ایک مزدور بندہ ہے, لیکن تھوڑی مقدار میں کسی سے منشیات جو ہے خریدتا ہے اور آگے فروخت کرتا ہے, اور جو درمیان میں اس کو بچت ہوتی ہے وہ یہ خود پی جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس نے ایکسیپٹ کی ہیں اور اب اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا, نہ خریدوں گا, نہ فروخت کروں گا اور نہ ہی میں پیوں گا. اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اور جو یہاں کے علاقے کے لوگ تھے جہاں پہ اس کو ہم نے پکڑا تھا, ان لوگوں کو بھی انہوں نے اس بات کی دلائل دی ہے کہ جی آج کے بعد میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا. اور ابھی ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا یہ اپنی غلطی جو ہے یہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور آئندہ کے لیے یہ معافی مانگ رہا ہے, اور اگر اس نے آن کیمرہ کہا ہے کہ اگر دوبارہ میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو آپ میرے اوپر قانونی کارروائی کروا سکتے ہیں. جی بالکل. آپ سے 25 گرام منشیات جو ہے وہ ہم نے پکڑی ہے. جی آپ نے 8,000 روپے میں فروخت کی تھی. جی اچھا, پہلے آپ 5,000 روپے لے کے گئے ہیں. اونچا بولے نا. ہاں جی بالکل. اچھا, اب آپ نے اس بات پہ حلف دیا ہمیں کہ آج کے بعد جو ہے نہیں کروں گا, میں منشیات فروخت نہیں کروں گا. ایسے ہی ہے, اگر آپ نے دوبارہ منشیات فروخت کی تو آپ اس پہ جرم ڈال سکتے ہیں, جو مرضی کا ڈال سکتے ہیں. ہم آپ کو سی سی ڈی کے حوالے کروائیں گے. ایسے ہی ہے, ابھی ہم آپ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں, اور آپ کی جو گارنٹی ہے اور آپ کی جو سفارش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کے جو مقامی ہمارے ساتھ شاہ صاحب کھڑے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اسے اس بات کی حلف لے لیا. میں اب اس کو بات کو بڑھاتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ دراصل معاملہ ہوا کیا, یہ ہمارے 7 نیوز کی ٹیم نے ایک جگہ کا پتہ چلایا کہ وہاں پر منشیات ملتی ہے. ہمارا ایک 3rd پرسن جو سورس تھا اس کے ذریعے ہم نے یہ جو سامنے نظر آنے والا بندہ ہے جو توبہ کر رہا ہے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے 3 بچے ہیں, ان کے اوپر رحم کریں, میں ایسی حرکت نہیں کروں گا. یہ کرنے کے بعد اس بندے نے, یہی جو بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہمارے رپورٹر اور وہ ایک جو بات کر رہا ہے اس کے درمیان میں آپ کو, یہ اس کا نام شاید سرفراز ہے یا اس کا نام جو ہے وہ FIR اس نے کیا کیا, یہ چلا گیا تھانے. اس نے اسی وقت 15 پہ کال کی یا نہیں کی, لیکن اس نے جو FIR کروائی ہے اس کے مطابق اس نے تھانے جا کر اس نے کال کی ہے. کال کرنے کے بعد پولیس وہاں پر آئی ہے. پولیس نے آتے ہی 1 گھنٹے کے اندر کہ ہمارا جو نمائندہ جو یہ مائک پکڑے ہوئے کھڑا ہوا ہے, جس کا کام ہے صرف اور صرف انفارمیشن اکٹھی کرنا, جس کا کام ہے ہمیں ہماری عوام کو منشیات سے بچانا, اس کے خلاف اس بندے کی جو بندہ یہ آپ کے سامنے ٹی وی کے اوپر معافیاں مانگ رہا ہے, جو ہمارے مائک کے سامنے کہہ رہا ہے توبہ کرتا ہوں میرے سے غلطی ہو گئی ہے, اس کو سامنے لائے. بہرحال اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے لاہور کے بیورو چیف موجود ہیں شہباز حیدر, ان سے ہم بات کرتے ہیں اور مزید تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ دراصل ہے کیا. ان کی زبانی سنتے ہیں. جی شہباز صاحب, یہ معاملہ کیا ہے؟ ہماری ٹیم کو پتہ چلتا ہے کہ منشیات فروشی ہو رہی ہے یہ بی بی پاک دامن کے دربار کے پاس, جو کہ یہ پولیس لائن کے ساتھ ہے بالکل. تو وہاں پہ ہماری ٹیم جاتی ہے اور جو سورس ہے اسے ہم بھجواتے ہیں, وہ اس منشیات فروش کو سے رابطہ کرتا ہے اور اس سے منشیات منگواتا ہے. یہ منشیات چرس جو ہے وہ 25 گرام لے کے وہاں پہ آ جاتا ہے. جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی ہماری جو ٹیم ہے وہاں پہ آلریڈی موجود تھی, وہ اسے پکڑتی ہے, اس سے پوچھتی ہے, اس کی جو ریکارڈنگ کرتی ہے پروگرام کی, اس میں یہ آپ نے بھی سنا بھی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ معافیاں مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے. تو ہماری جو ٹیم تھی وہاں پہ اہل علاقہ کے جو لوگ تھے وہاں پہ اہل علاقہ تھے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ بزرگ آدمی ہے, اس کے بچے ہیں اور اس کا ریکارڈ نہیں ہے پیچھے کوئی, تو اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ آئندہ کے لیے اسے سبق مل جائے کہ یہ دوبارہ یہ کام نہ کرے. تو ہماری ٹیم کیا کرتی ہے کہ اسے اس پوری ریکارڈنگ کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا دور جا کے جو کیا کرتا ہے کہ 15 پہ کال کر دیتا ہے, یا پھر پولیس اس کے شاید پہلے سے ان کو پتا تھا, وہ پولیس 2 4 5 منٹ کے اندر 15 پہ اگر کال کی جائے عام شہری کرتا ہے تو پولیس کو 100 کالیں کرنے کے بعد جو ہے وہ پولیس وہ پہنچتی ہے گھنٹوں بعد.
تو یہاں پہ یہ بھی حیران کن طور پہ ہوا کہ پولیس بھی فوری طور پہ آ گئی, ہماری ٹیم وہیں پہ موجود تھی. تو ہماری ٹیم کے جو 4-5 لوگ تھے ان کو پکڑ کے وہ تھانہ قلعہ گجر سنگھ جو ہے وہ وہاں پہ لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ جا کے کیا ہوتا ہے کہ فوری جو ہے وہ ایپلیکینٹ جو ہے وہ اسی بندے کو بنایا جاتا ہے جو منشیات فروش ہے, جو ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایپلیکینٹ ہے, ہماری مدعی ہے ہمارے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی ہے ہمارے لڑکوں کے خلاف. تو ایس ایچ او صاحب بڑی تیزی سے بڑی سپیڈ سے جو ہے وہ ایف آئی آر بھی کر دیتے ہیں. میں وہاں پہ جاتا ہوں, کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے تو میں وہاں پہ پہنچتا ہوں, ایس ایچ او صاحب سے ملاقات کرتا ہوں. رانا وقاص صاحب وہاں پہ ہیں, تو وہ آلریڈی بھی ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ پچھلے 3-4 جو تھانے وہاں سے وہ کلوز ہو چکے ہیں مختلف شکایات پر. تو وہ ہنس کے مجھے کہتے ہیں بھائی جان 15 پہ کال تھی تو ہم نے کاروائی کرنی تھی. تو میں نے انہیں کہا جو آپ کاروائی کر رہے ہیں. شہباز اس بندے کا نام ہے محمد سرفراز خان ولد خلیل الرحمان. یہ جو بندہ ہم لوگ ویڈیو میں بات کر رہے ہیں جس نے یہ رپورٹ کروائی ہے, یہ مصری شاہ کا رہائشی ہے لاہور کا. تو یہ جو رپورٹنگ ٹائم ہے اس کا ٹائم لکھا ہوا ہے رات کو صبح 8 بجے. تو یہ کاروائی کب ہوئی اور یہ تمام تر صورتحال کیا ہے؟ یہ جو تاریخ وقوع ہے وہ 7 PM بتایا جا رہا ہے اس ایف آئی آر کے مطابق, اور جو اس کی رپورٹ ہے تھانے سے روانگی کی تاریخ بوقت 8 AM. یہ فرق کیوں ہے اس میں؟ تقریباً 12-13 گھنٹے یہ کیا ہوتا رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہ کل رات کا واقعہ ہے. کل رات 7-8 بجے کے قریب اسی تقریباً یہی ٹائم تھا, اس ٹائم کا واقعہ. اور رات کو جب میں گیا ہوں ایس ایچ او کے پاس, ان کا یہ کہنا تھا کہ ایف آئی آر ہو چکی ہے. رات کو 12 بجے کا ٹائم تھا تقریباً. انہوں نے کہا جی ایف آئی آر ہو گئی ہے. تو اب یہ اس پہ انہوں نے اپنی کاروائی جو ہے وہ اپنے طریقے سے ڈالنی ہوتی ہے. اب ہمارا یہ موقف یہ ہے کہ پہلے تو ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں لاہور میں پہلے بھی کی جاتی ہیں اور اب بھی ہوئی ہے. جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ بالکل جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر ہے. جو وقوع جو بنایا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے. جو لاہور پولیس ہے, ایس ایچ او ہیں جو قلعہ گجر سنگھ کے, تھانہ قلعہ گجر سنگھ کے, انہوں نے بھی فوری طور پہ جو ہے وہ ایف آئی آر کر دی. اور یہ ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو بندوں نے یہ جو انہوں نے ایف آئی آر میں لکھا ہے وہ ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ کیا ہے, بجائے اس کے کہ وہ منشیات فروش کے خلاف کاروائی کرتے اور اس سے وہ چیزیں برآمد کرتے, اور جس کے لیے وہ کام کر رہے وہاں پہ بھی پہنچتے, وہاں پہ بھی جو ملزمان تھے ان کو بھی پکڑتے, بجائے اس کے انہوں نے ہمارے جو شہباز اس پہ ہم قانونی رائے لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ سے, اور غلام مجتبہ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان سے ہم یہی بات کر لیتے ہیں کہ جناب والا یہ جو آپ نے وقوع سارا سنا, ہم نے آپ کو سارا عنوان سنایا, ایف آئی آر کی کاپی میں نے آپ کو بھیجی اور اس میں بھی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں 382 پہ 506 تے پہ 170 تے پہ 171 تے پہ یہ ساری جو دفعات ہیں یہ ہمارے رپورٹر پر اور ہمارے لوگوں پر لگائیں جو یہ کرائم ختم کرنے کے لیے اقدام کر رہے تھے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ قانون ہمارا اللہ معاف کرے وہ کہتے ہیں نا اندھا قانون ہے, تو یہ تو مجھے لگتا ہے قانون کی الٹا ایکسٹرا ایفیشنسی آ گئی ہے کہ منشیات فروش جس کو ہم نے پکڑا, جس کو ہم نے دکھایا, جس کی ہم ویڈیو آپ کے سامنے ٹی وی پر آن ایئر کر رہے ہیں, وہ مان رہا ہے, وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں منشیات بیچنے آیا ہوں, اس کے کہنے پہ ہمارے خلاف ایف آئی آر. یہ کیا کھلا ایک عجیب قسم تماشا بنا دیا ہے. یہ ایک عجیب قسم کا مذاق اس قوم کے ساتھ ہے کہ معاشرے میں جو لوگ کسی برائی کو پن پوائنٹ کرنے جا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, ان کے خلاف یہ ایف آئی آر دے دیں تاکہ آئندہ کوئی بندہ اس قسم کا معاملہ نہ کر سکے. اب اس میں دیکھیں 382 جو ہے وہ ایسی دفعہ ہے کہ کوئی بندہ کسی سے کوئی نجائز کوئی چیز لیتا ہے یا گنڈا گردی کرتا ہے. اب ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے. 173 اب یہاں پہ آپ 382 کی آپ بات کریں, میں ساتھ آپ کو تھوڑا بہت اس میں بریف کرتا جاتا ہوں. یہ 382 ابھی آپ نے بتایا کہ گنڈا گردی کرتا ہے, چوری ہے, کسی کے چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے. اب ہمارے جو اللہ معاف کرے وہ چور تھے وہ کھڑے ہو گئے ادھر ہی چوری کر کے, بندہ موجود ہے اور بندے کو پولیس اس بریف پولیس کو بندہ وہی کر رہا ہے ہمارے والا. تو وہ 382 میں تھا ملوث کہ وہ چوری اور ڈکیتی اور پتہ نہیں گنڈا گردی کرنے کے بعد وہی کھڑا ہو گیا. اس سے بڑی گنڈا بازی کیا ہوگی کہ ہمارا بندہ خود بریف کر رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. نیکسٹ 506 جو ہے کسی کو ڈرانا دھمکانا ہے, گریویس ہلٹ کے لیے کسی کو ڈرانا ہے. تو آپ نے دیکھی ویڈیو, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. میرے خیال سے اتنا یہ آپ کا کرائم رپورٹر جو ہے بڑا نیا بندہ ہے کوئی.
बड़े पोलाइटली वो उससे बात कर उससे बात कर रहा है और उसको साथ ये भी बता रहा है कि तेरे ऐसे नहीं बच्चे होता। हैं और वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे मुझे माफ कर दो, और बिल्कुल। इसके अंदर ये 506 लगा दी। ये अच्छा 170 170 और 171 ये है कि कोई बंदा सरकारी मुलाजम नहीं है, वो अपने आप को सरकारी मुलाजम शो करवाता है। अब यहाँ पे किसी बंदे ने अपने आप को सरकारी मुलाजम शो नहीं करवाया है। इस और एफआईआर किसी के ने अंदर भी अपनी दर्ज शनाख्त- ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें सरकारी कुछ मुलाजिम भी का नहीं वो है, ठीक है। इस एफआईआर के अंदर उन्होंने बताया कि नुमाइंदा जो है वो 7 न्यूज का बंदा अपने आप को बता रहा है। जाहिर तो कर रहा 7 है। न्यूज कोई सरकारी इदारा तो है नहीं। सरकारी 7 न्यूज इदारा एक नहीं है। मीडिया है, 7 न्यूज एक चैनल है, बाकायदा हमने लोगो भी पकड़ा। और हमारा बंदा उस वक्त जब शहबाज मेरे दुरुस्त कीजिए, जब ये आती है पुलिस तो बंदा हमारा लोगों के साथ ही होता है, कार्ड वगैरह होता है उसके पास। बिल्कुल, वहाँ पे हमारा एक बंदा नहीं, हमारे 4-5 लोग वहाँ पे मौजूद थे और लोगों उनके पास था। कैमरा अभी भी जो है वो शायद पुलिस के पास ही है। जो वीडियोस और भी काफी सारी हैं, ये तो एक वीडियो हमने जो चलाई है वो बाकी कैमरे में थी, ये मोबाइल में बनी हुई थी, ये जो हमने चलाई है। ठीक है चौधरी साहब, आप अपनी बात जारी रखें। ये जो दफात हैं ये अब तो इसमें सारी जो सिचुएशन है ना वो बड़ी मजाक खेज सी बना दी गई है पुलिस ने कि एक क्रिमिनल जो है मनशियात फरोश जो है उसको एक इनोसेंट पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया और विदाउट प्रायर इन्वेस्टिगेशन एटलीस्ट इंटेरोगेशन कर लेते। जो अगर 15 पे कॉल गई है, 15 की कॉल के ऊपर ये नहीं है कि एफआईआर ही लॉन्च होनी है। पुलिस पार्टी मौके पहुंच गई है, वो देख ले, दोनों को सुन ले, मौके सुनने के बाद जो बनता है उसके मुताबिक प्रोसीड करे। ना कि आपने एक बंदे की बेसिकली इस एफआईआर का मकसद ये है कि आप आइंदा के लिए कोई बंदा मनशियात फरोशी के लिए खुद पिन पॉइंट ना करे। ये काम पुलिस खुद कर लेगी, वरना सिविलियन का कोई काम नहीं है, इदारे का काम नहीं है। कोई मुआशरे में होने वाली बुराइयों को पिन पॉइंट करे, वो किसी चीज के निशानदेही करे कि यहाँ पे ये बुराई है, ये किसी का और डोमेन नहीं रह गई। सिर्फ पंजाब पुलिस जो है वो करे, जो करना चाहती है करे। अच्छा, इसके अंदर वो बंदा कह रहा है, इसके अंदर वो जो ये दरखास्त हिंदा है सरफराज, ये जो अभी माफिया मांग रहा है हमारे टीवी पर और कह रहा है कि जी मुझे आज माफ कर दें, आइंदा नहीं करूंगा, वो बंदा ये कह रहा है कि मेरी मोटरसाइकिल और पता नहीं मेरी नकदी जो है 9,000 मेरी जेब से वो भी इन्होंने निकाल ली, और इसके बिहार पे ये 9,000 नकदी के ऊपर और ये जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर बिहार पे भी इन्होंने वो साथ शिक डाली है। ये पुलिस हमारी इतनी तेज कब से हो गई है कि उधर से कार्रवाई हुई और इधर से एफआईआर निकाल दी है? ये कब से हुआ है? मैं तो हैरान हूँ। ये तो मैंने एक एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन को 10 दिन हो गए, मेरी जाती एप्लीकेशन, मैं उसका भी नंबर बता दो। लाहौर पुलिस के अंदर मैंने वो दर्ज किया हुआ है, उसका आज तक रिस्पांस नहीं आया मुझे कॉल करके वो कहते हैं कि आप पेश हो, उस बंदे को दरखास्त नहीं कर रहे। तो ये जिस बंदे का जिस बंदा जो कह लें कि गिल्टी है, उस बंदे की एप्लीकेशन करके एफआईआर भी कर दी है। अब ये देखो बंदा कौन है, मंशियात फरोश। थोड़ा सा तो आप देख लो ना। अभी हमें मंशियात भेजना पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन अप्रूव करवाने के लिए लाहौर पुलिस। तो एक तो ये चीज है कि दूसरा मसला सिर्फ ये है कि अगर इन्होंने ये करना है, जो भी करना है, मगर एटलीस्ट पहले फैक्ट्स जो है उनको एक मरतबा खंगाल लिया जाए। इस एप्लीकेशन का फ्यूचर क्या है? इस एप्लीकेशन को अगर देखा जाए तो जो बाई लाज बनता है ये एसएचओ कम से कम मुअत्तल होना चाहिए, मेरा ये मुतालबा भी है और इस एप्लीकेशन को देख के राय भी है, क्योंकि वो मंशियात फरोशों को डिफेंड कर रहे हैं। इसके ऊपर प्रॉपरली इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस बंदे ने ये एफआईआर लिखी है, जिस बंदे ने ये एफआईआर प्रपोज करके थाने भेजी है, अब ये देखें इसके नीचे लिखा है मरासला बाय क्या है, सैयद ताहिर गिलानी साहब है, ऐसे ही चौकी इंचार्ज बीबी पाक दामन। ठीक है, ये उन्हीं की तहरीर है, उन्हीं का मरासला तैयार किया हुआ है। उन्होंने विदाउट फैक्ट्स तैयार करने के खंगालने के बगैर ही जो है उन्होंने भेज दिया आगे एसएचओ साहब को, और एसएचओ साहब ने बिल्कुल देखना पसंद नहीं किया कि यार फैक्ट्स ही देख लें क्या है क्या नहीं है। एफआईआर लॉन्च कर दी है। चले ये एसएचओ साहब की जरा हिस्ट्री बताएं। ये जो इस थाने के एसएचओ हैं शहबाज, आप क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं, आपको पता भी है, ये जरा इनकी क्या हिस्ट्री है, ये कहाँ कहाँ पे रहे हैं और इनकी कौन सी ऐसी वो प्रोफाइल है, जरा वो प्लीज ये थाना हरबंसपुरा भी रहे हैं, वहाँ से भी ये क्लोज हुए हैं, फिर थाना शादरा में रहे हैं, वहाँ से भी क्लोज हुए हैं, फिर शेराकोट में रहे हैं, वहाँ से भी क्लोज हुए हैं, अब ये किला गुजर सिंह में है। ये क्यों बार बार इनको थाना बदर किया जाता है? मुख्तलिफ शिकायत पर ये देखें ना, अभी यहाँ पे भी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जो है वो किया गया है, सबके सामने है। एफआईआर को जो भी कोई भी ऑफिसर पढ़ेगा वो देख सकता है इसको कि 15 का बिल्कुल 1 मिनट में वहाँ पे पहुँचना, फिर टीम को लेके सहाफियों को लेके थाने में आना, थाने में आके फौरी तौर पे जो है वो एफआईआर दर्ज हो जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंशियात फरोश थे, उनके साथ कुछ लोग थे वहाँ पे थाने में मौजूद थे, वो हमारे रिपोर्टर्स को वहाँ पे धमकियां लगा रहे थे थाने में खड़े होके। और ये सारा कुछ जो है वो लाहौर पुलिस और थाना किला गुजर सिंह के एसएचओ जो हैं वो उनकी कारकर्दगी पे भी और ओवरऑल जो ये हुआ है उस पर भी सवालिया निशान है। और यकीन करें
میں جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق جس ایریا کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس ایریا کے اندر آپ کو جب چاہیے جو چاہیے مل جاتا ہے. اور یہ قلعہ گجر سنگھ وہ جگہ ہے جہاں پہ بالکل سامنے پولیس لائن ہے قلعہ گجر سنگھ, اور یعنی کہ یہ پولیس کا گڑھ ہے. اور اس کے تھوڑا آگے ہمارا پریس کلب ہے, لاہور پریس کلب, اس کے پیچھے جائیں تو پاکستان ریلوے ہے, اس کے ادھر یہ وہ جگہ ہے جو کہ سمجھ لیں مرکز ہے. اور اس جگہ پر آپ کو جو چیز چاہیے, آپ محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میں نے منشیات کا خاتمہ کرنا ہے, تو مہربانی کر کے قلعہ گجر سنگھ سے سٹارٹ کریں, کیونکہ ان کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ منشیات فروش جب پکڑا جائے تو اسے کیسے 5 منٹ میں بچانا ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ منشیات فروش جو مان رہا ہے, جو یہ چیزیں وہ ٹی وی کے اوپر کوئی آپ نے دیکھا ہوگا اس میں پورے لوگ موجود ہیں, اس رپورٹ کے اندر اس ویڈیو کے اندر کافی شہری موجود ہیں. ان شہریوں کے کہنے پر ہمارا رپورٹر اس کو معاف کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ چلو تیرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں, جا تو اپنا کام کرو, ہم تجھے اللہ کے واسطے معاف کر رہے ہیں. وہ بندے کی کہنے پہ ایپلیکیشن FIR کر دیے تھانے نے. کچھ تو آپ اللہ کا نام لیں, کچھ تو پولیس کا کچھ تو وقار رہنے دیں. اس طرح کے پولیس ہوگی, اس طرح کے SHOs ہوں گے, اس طرح کی کاروائی ہوگی تو ہمارا عوام کا اعتماد آپ سے اٹھ جائے گا. ہم آپ پہ کیسے اعتماد کریں؟ ہمارے عوام آپ کو کیسے, میں رپورٹ کیسے کروں گا؟ کوئی آپ کو فون کیوں کرے گا کہ بھائی فلاں جگہ پہ منشیات مل رہی ہے آپ کاروائی کریں؟ جو آپ کو فون کرے گا, جو پکڑنے کے لیے وہ کام کرے گا, آپ تو اس کو اندر کر دو گے. خدا کا خوف کریں. ہمارے DIG آپریشن جو کہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, ان کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. اور وہ تو کہتے ہیں کہ SHO یا جو باقی پولیس والے ہوں وہ عوام کو سر کہہ کر بلائیں, اور ہمیں آپ سر نہ کہیں. آپ مہربانی کریں, ہمیں اندر نہ ڈالیں. ہمارے کتنے بندے ابھی اس وقت اندر ہیں؟ 5 لوگ. 5 لوگ آپ نے اندر ڈالے ہوئے ہیں. ہمارے رپورٹر اور ہمارے جو جنہوں نے اطلاع دی تھی ہمیں, جو آپریشن کروا رہے تھے, آپ اس کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں, اس کے خلاف آپ نے FIR کر دی ہے. میری IG صاحب سے درخواست ہے, وہ بڑے دبنگ ہیں. ہمارے جو جتنے بھی DIG آپریشن شاید صحافیوں کو پسند نہیں کرتے, مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈالے کہ صحافیوں سے پیار کریں, شاید صحافی آپ کے کسی کام آ جائیں. اس طرح کی رپورٹنگ کر کے آپ کو کم از کم منشیات فروشوں کا بتا سکیں, آپ کو بتا سکیں کہ کہاں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, کہاں پہ فراڈ ہو رہے ہیں. لیکن آپ نہیں سنتے. آپ ہماری بالکل نہ سنیں, لیکن آپ حق کی سنیں. آپ اوریجنل جو قانون آپ کو کہتا ہے اس کی کاروائی کریں. آپ کو جو رپورٹ کر رہے, کل تو آپ کے خبری آپ سے بھاگ جائیں گے. ہم تو آپ کے خبری کے طور پہ کام کر رہے تھے, آپ منشیات کیوں نہیں پکڑتے؟ ہم نے تو اپنے بندوں کو لگا کے 25 گرام منشیات وہاں پہ بندہ سامنے لا دیا تھا, آپ اس کے خلاف کاروائی کرتے. آپ الٹا ہمارے کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں. مہربانی کریں, قانون کو زندہ رہنے دیں. مہربانی کر اس کا تدارک کریں. جاوید غفاری کو اجازت دیجیے, ہمارے پاس ٹائم ہو گیا ختم. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت کرے, میرے پاکستان میں منشیات بیچنے والوں کو اللہ تعالیٰ غارت کرے, اور منشیات کو پروٹیکٹ کرنے والے اور اس کے سہولت کار وہ مزید ذلیل ہوں, خوار ہوں. میری تو یہی دعا ہے کہ پاکستان کے اندر کرائم ختم ہو, پاکستان کے اندر کرائم کرنے والے اور پاکستان میں کرائم کروانے والے دونوں جہنم واصل ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.